پہلی بات تو یہ ہے، میں اپنے محبوب قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کو خوش آمدید کہوں گا کہ انہوں نے کہا ہے کہ انتقام نہیں، احتساب یا حساب لیا جائے گا۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں، ضرور لیں احتساب اور احتساب کریں اور ضرور حساب لیں۔ اس مرتبہ نہیں پھرنا میرے محبوب قائد، جیسے کارگل کمیشن سے پھر گئے، جیسے ڈان لیکس کرداروں کو بے نقاب کرنے سے پھر گئے، جیسے 99 مارشل لا کے کرداروں کو بے نقاب کرنے سے پھر گئے، جیسے 2014 کے دھرنوں کے اصل محرکات کو بے نقاب کرنے سے پھر گئے۔ سر، میں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوں۔ پیناما لیکس چھوڑ دیجئے، وہ تو چلو ساروں کو پتہ ہے کہ باہر سے آئیں۔ سپریم کورٹ پر کون اثر انداز ہوا، جے آئی ٹی پہ کون اثر انداز ہوا، احتساب عدالتوں پر کوئی اثر انداز ہوا یا نہیں، اس کی ہونی چاہیے، تحقیق ہونی چاہیے۔ سزائیں ہوئیں یا دلوائیں گئی، تحقیق ہونی چاہیے۔ نااہلی ہوئی، جیل بھیجے گئے نہیں بھیجے گئے، اس کے یا صحیح بھیجے گئے غلط بھیجے گئے، اس کی تحقیق ہونی چاہیے۔ 2019 میں بقول خواجہ آصف کس نے کہا مسلم لیگ نون سے کہ پہلے پنجاب لے لیں پھر مرکز لے لیں، اس کی تحقیق ہونی چاہیے۔ قرآن پر حلف لے کر کیوں ایکسٹینشن دی گئی 8 لوگوں کو بلا کر، یہ کس ڈیل کے تحت دی گئی تھی، کس ڈھیل کے تحت دی گئی تھی، اس کی تحقیق ہونی چاہیے۔ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ باہر گئے تھے، وہ کون سی اسٹیبلشمنٹ تھی، امریکہ کی، برطانیہ کی، یا باجوہ صاحب اور فیض حمید کی، کہ جن کی مدد سے باہر گئے تھے، اس کی ہونی چاہیے۔ لندن میں کن سے خفیہ ملاقاتیں ہوتی رہیں، وہ خفیہ ملاقاتیں بھی منظر عام پہ آنی چاہیے۔ لندن پلان جھوٹ ہے کہ سچ ہے، وہ بھی آنا چاہیے۔ رسک فری واپسی کیسے ہو گئی ہے، یہ رسک فری کیا ہوتا ہے ایک سیاستدان کے لیے، گارنٹیوں بھری واپسی کیا ہوتی ہے، اس کی تحقیق ہونی چاہیے۔ کون رسک فری کرنے والا ہے، کون گارنٹیاں دینے والا ہے، اس کی تحقیق ہونی چاہیے۔ 53 دنوں میں مفروری ختم، مجرمی ختم، العزیزیہ ختم، ایون فیلڈ ختم، فلیگ شپ ختم، نیب ختم، احتساب عدالت ختم، اسلام آباد ہائی کورٹ ختم، بائیو میٹرک ختم، وی آئی پی پروٹوکول، یہ کیا ہو رہا ہے، اس کی تحقیق ہونی چاہیے۔ یا نواز شریف آج کا سچا ہے یا 2018 کا سچا ہے، یا اس وقت کا جھوٹا ہے یا آج کا سچا ہے۔ اور صرف دو جملے اور پٹرول بم اور مسلح جتھے آپ بالکل نہیں پھینکنے، لیکن آپ آج بھی آپ کی درخواست نہیں ہے سپریم کورٹ میں، شوکت صدیقی ہے سپریم کورٹ میں، آپ ابھی جائیں نواز شریف صاحب احتساب انتقام نہ لیں، ایک درخواست دیں فائز عیسیٰ قاضی صاحب کو کہ میں ہوں وہ فریق جس کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا تھا، میں ہوں وہ مظلوم، مجھ پہ ظلم ہوئے، لہٰذا اس کی تحقیق کریں۔ اور آپ پٹرول بم نہ پھینکیں۔ بٹی صاحب سوال لے لیں، راتوں کو کیوں ملتے تھے، سن لیجئے، راتوں کو کیوں ملتے تھے، گلاب جامن کیوں کھاتے تھے، الیکشن سے پہلے کہاں وزیر اعظم عدالتوں نے اسے دیا تھا، آج بتائیں وہ صادق اور امین ہے، یہ بھی بتا دیا۔ لیکن میرا سوال اور ہے بٹی صاحب، آپ نے ان کا سوال کا جواب نہیں دینا، سوری بٹی صاحب، سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ کے نزدیک نواز شریف کے ساتھ ناانصافی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ جب ساری چیزیں آپ کے سامنے کھل رہی ہیں، یہ جو جسٹس شوکت صدیقی بتا رہے ہیں، یا جس طرح وہ کہہ رہے ہیں جی فلاں افسر پہ الزام لگا رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، جس طرح ریلیف مل رہا ہے نواز شریف کو، اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کوئی ایسی بات تو نہیں کہ ہم اس پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے کہ اگر وہ نواز شریف کے حق میں فیصلے دے رہی ہے تو اس کے خلاف اس پہ آپ کے خیال میں زیادتی کچھ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، یا بالکل نہیں ہوئی؟ سر پہلی جب میں العزیزیہ ایون فیلڈ فلیگ شپ کو دیکھتا ہوں، جب میں قطری خات جناب اسپیکر جواب دو، تینوں اپنی مری بیوی دا واسطہ جے سچ بول دیو۔ بالکل سر، پلیز اللہ کے نام پہ، کیا نام ہے آپ کا، جویل لطیف صاحب، مجھے آپ سے اس گھٹیا قسم کی گفتگو کی توقع نہیں تھی۔ نہیں، میری بیوی ان چیزوں سے، آپ کے لیڈروں سے، آپ سے بہت بالا تر ہے، اور میں اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں آج بھی سچ بولتا تھا، کل بھی سچ بولتا ہوں، کنوکشن کے ساتھ۔ آپ کو میں اب کیا کہوں جویل لطیف صاحب، میں پھر چپ مجھے قسم اسی بیوی کی، آج سن لیجئے انہوں نے ذکر کیا، اسی بیوی کی قسم ہے، اگر کسی کے کہنے پہ آج تک میں نے کوئی پروگرام کیا ہو، یا جو میں غلط ہو سکتا ہوں یا جان بوجھ کے جھوٹ بولا ہو، اور میں غلام نہیں ہوں جویل لطیف صاحب، اللہ کے فضل و کرم سے جیوں گا، اپنی شرائط پر مروں گا، اپنی شرائط پر۔ دوسری بات یہ، میں ذرا فیصل صاحب کی طرف جانا چاہوں گا، پوائنٹ آ گیا۔ دوسری بات یہ کہ اچھا نہیں، کامران بھائی میری بات سنتے جائیے گا، جب میں ان ساروں کو دیکھتا ہوں، ان کے فراڈ جھوٹوں کو دیکھتا ہوں، مجھے لگتا ہے زیادتی نہیں ہوئی، لیکن آج وقت آ گیا ہے کہ نواز شریف ایک تو جھوٹا ہے نا، یا 2018 کا یا 2023 کا، یا وہ ایک سچا ہے، یا 2018 کا یا 2023 کا۔ نواز شریف کیوں نہیں جا رہا سپریم کورٹ،
کیوں بار بار وہ ایک ہی کیسٹ پھنسی ہوئی ہے؟ میرے دور میں خوشحالی تھی. بھٹی صاحب پوائنٹ آ گیا آپ کا. اچھا فیصل بھائی 2 سوالوں کے جواب دیے بغیر آپ کی جان نہیں چھوڑوں گا نہ جانے دوں گا. نمبر 1 پہلا وہی والا سوال, جو سب کچھ آپ کے سامنے انفولڈ ہو رہا ہے, نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی آپ کے نزدیک؟ سسٹم نے, عدالتوں نے کی ہے نہیں کی؟ دوسرا سوال ایک اور ہے پھر. جی دیکھیں, جی دوسرا سوال بھی کر لیں سر. نہیں سر, پہلے تفصیل سے جواب دیں اس کا پلیز بتائیں. دیکھیں کامران شاہ صاحب, میں بالکل آپ کی ایموشنز کی عزت کرتا ہوں. آپ بھی میری طرح بہت ایموشنلی ڈریون اور ڈیمیجڈ ہیں. مسئلہ یہ کہ ذاتی جو ہے نا سر, وہ ذاتی تو نواز شریف صاحب کے ساتھ بالکل ہوئی ہے, کیونکہ اس ملک کے نظام نے ہمیں جتنی انصاف پہنچائے ہیں, چاہے وہ رات کو 12 بجے کھلنے کا واقعہ ہو, چاہے وہ 2 مہینے کا کیس 25 سال تک رلنے کا واقعہ ہو, یا 3 بیواؤں کو سڑکوں پہ لانے کا واقعہ ہو, کسی ریپ کے ایشو کے اوپر نا سزائے دینے کا واقعہ ہو, 780 لوگ جیل میں مر جائیں دوائیوں کے بغیر, اس کا نوٹس نہ لینے کا واقعہ ہو, چاہے ریکارڈ ایکٹ میں اربوں خربوں ڈالر کا نقصان ہو, کوئی سنوائی نہیں ہے. پی آئی اے کے خسارے کے اوپر اسٹے آرڈر دینے کے بعد اربوں روپے کا نقصان کر کے ہیومن رائٹس کی بات کر لینا, اسٹیل ملز کو تباہ اور برباد ہوتے ہوئے ملک کا جو اکاؤنٹ ہے اس کو زیرو لاتے ہوئے کوئی اس کے اوپر احساس نہ ہو, ایک عام غریب آدمی کے لیے کسی قسم کا انصاف نہ ہو, ایک آدمی جو علاج کے لیے, غریب آدمی اجازت مانگ رہا ہو کہ میں پرائیویٹ علاج کر لوں گا, اس کی موت کے بعد اس کی سنوائی ہوتی ہو, کسی بیوہ کو 50 سال کے بعد ریلیز کر دیا جاتا ہو کورٹ سے. تو ان سب چیزوں کو مد نظر اگر میں رکھ سکتا ہوں تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ سبھی کے ساتھ ذاتی ہو گئی ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ جس کا آج ذاتی ہو رہی ہے اس کا جو پہلی ذاتی ہوئی تھی وہ غلط تھی, صحیح تھی, آج کی صحیح ہے یا آنے والے کل کی صحیح ہے. تو اب ہم جائیں گے کدھر؟ عوام میں کرپشن کا پرسیپشن چینج ہوا ہے نون لیگ کا ان کیسز میں ریلیف سے؟ دیکھیں عوام میں کرپشن کا ڈایا میٹر اور سینٹی میٹر اور بیرو میٹر بڑھ گیا ہے, کیونکہ کرپشن کے اندر اب ہم پہلے سیاستدان کی پگڑی اچھالتے تھے, اب ہم عدلیہ کی, نظام کی اور اس کے رولز اینڈ ریگولیشن کی اچھال رہے ہیں, اور اب ہم اس حد تک جا رہے ہیں جدھر ہمارا سوسائٹی پولرائز تھی. ہم بحث قوم کے ساتھ کھڑے نہیں ہونے والے تھے, اور اب اتنی ڈیوائیڈ ہو گئی کہ جج آپس میں ججوں کے خلاف لکھ رہے ہیں. تو جو انصاف کرنے والا ہے, انصاف دینے والا ہے, پورے پاکستان میں فیصل بھائی یہ پرسیپشن ہے کہ نواز شریف چوتھی دفعہ پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں, آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جی اکیلے الیکشن لڑ رہے ہیں لیکن پھر بھی دوسرے تیسرے چوتھے نمبر پہ آئیں گے, تو پہلے میں کون آئے گا بھائی اگر یہ نہیں آئیں گے؟ دیکھیں سر, میں تو میں سر آپ کو صرف اس میں یہ بتا دیتا ہوں کہ نالائکی کا تو کوئی علاج نہیں ہے نا. نالائکی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے ساتھ زندگی چلتی ہے. اگر آپ کا ٹیچر آپ کو پاس کرنے کے لیے تیار ہو اور وہ 10 مارکس کی جگہ پھر اس کو خالی پرچہ چھوڑ کے آئیں تو زیرو ہی لگے گا نا, وہ کیا کرے گا اس کے اندر؟ تو نالائکی کا تو آپ کوئی جواب نہیں دے سکتے, نہ میں آپ کو دے سکتا ہوں, اور نااہلی کا بھی میں آپ کو جواب نہیں دے سکتا. اگر 20 سال کے آدمی کا فیصلہ 80 سال کا آدمی لکھے گا تو میں اس کا بھی جواب نہیں دے سکتا. اگر مفروری کے بعد بیل ہو جاتی ہے اور وقت ضرورت پلیٹلیٹس ٹھیک ہو جاتے ہیں تو میں اس کا جواب بھی نہیں دے سکتا. میں ان سب انصاف کی چیزیں جو آپ نے کے تحت کی تھی, بیٹے کے ساتھ پیسے نہ لینے پر, میں اس کا جواب بھی نہیں دے سکتا. میں عمران خان کی حکومت کو رات 12 بجے ڈنڈے کے زور پہ گرانے کا بھی جواب نہیں دے سکتا. بالکل ٹھیک سر. میں کسی بھی چیز کا جواب نہیں دے سکتا. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ فائز صاحب کے ہوتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کی چھٹیاں جو ہیں وہ اس کو نظر ثانی کی جائے اس کے اوپر, کیونکہ اتنے غریبوں کے مسئلے ہیں, کئی ہزار کیسز پینڈنگ ہیں. بالکل ٹھیک ہے. نواسا جو ہے پوتا ہو جاتا ہے, اس کے بچے ہو جاتے ہیں. اور آخری اور امپورٹنٹ چیز کہ اگر آپ سب جانتے ہیں, آپ کامران شاہ صاحب جانتے ہیں, جہاز اڑانا بھی, جہاز گرانا بھی, میکینک بھی, الیکٹریشین بھی, اینکر بھی, بزنس بھی, فائنانس بھی, اسٹیل ملز بھی, ریکارڈ بھی, پی آئی اے بھی, آپ کی باتیں گرا گزر رہی ہیں میاں صاحب پہ. آپ سب کچھ اگر آپ جانتے ہیں اور آپ ہی نظام کو سمجھتے ہیں اور قانون میں سب کچھ لکھا ہوا ہے تو سر آپ بسم اللہ کریں, پاکستان کی بھاگ دوڑ اپنے ہاتھ میں سنبھالیں.